اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ اعراف کی 199 سے 198 ان 10 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ اعراف میں 24 رکوع ہیں۔ اس کا یہ جو آخری رکوع ہے جس کی 10 آیتوں کا ہم حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے شرک اور بت پرستی کو چیلنج کرتا ہے۔ سورہ اعراف جو مکی صورت ہے، مکے کے یہ اس دور کی صورت ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے۔ تو اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں انسانوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اس آخری رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان بت پرستوں کو جو مکے میں آپ کی دعوت کی مخالف کر رہے تھے ان کو آپ چیلنج کیجیے۔ تو اس کی جو 199 نمبر کی آیت ہے جس کا ترجمہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کر۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیہ سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے 199ویں آیت میں فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو ایک جان سے، یعنی ہم آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے ہم کو پیدا کیا، پھر اسی کے جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیہ سا حمل رہ گیا، یعنی مرد اور عورت کا جو ملاپ ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو پاک ملاپ ہے میاں بیوی کے تعلقات کو، یہ یعنی یہاں عورت کو جو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسلام، یہ آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے عورت کی اس دنیا میں کوئی عزت نہیں تھی، عورت کو ایک بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، جبکہ اس کو نوکرانی، کنیز، مصیبت کی جڑ کہا جاتا تھا۔ اس وقت جو ہے اسلام جو ہے عورت کو عزت دیتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات کو ایک پاک نظریہ دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور اس کے جن سے اس کا جوڑا بنایا تھا، اس کے پاس سکون حاصل کرو، یعنی یہ ملاپ کو سکون حاصل کرنے کا بتایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو میاں بیوی کے تعلقات کو سکون حاصل کرو۔
یعنی یہ جو ہے، یہ جو تعلقات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے تاکہ تمہاری نسل بڑھے، یعنی ایک ننھا منا بچہ پیدا ہو جائے. یہ ہے اسلامی تعلیمات، نہ کہ خواہشات نفس یا صرف جو ہے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے یا پھر صرف پانی بہانے کے لیے. اس لیے یہ نہیں کہا ملاپ. جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیہ سا حامل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. پھر عورت کو اس ملاپ کے وجہ سے جب حمل ہو جاتا ہے تو وہ میاں بیوی جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم کو ایک نیک اور صالحہ اولاد دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. اس طرح سے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. ایک میاں بیوی کا جب ملاپ ہوتا ہے، جب وہ امید سے ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں خاص. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کے اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک نیک اور صالحہ اولاد دی تو پھر وہ اللہ کا شکر کرنے کے بجائے بھوتوں کی پرستش اس کے سامنے نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ تھا اس وقت کی جہالت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. عرب کے مشرک جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اللہ سے امید لگاتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے دوسروں سے اس کو شرک کرتے ہیں اور اللہ سے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کے سامنے نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ تھے عرب کے مشرک. لیکن آج کی جہالت کو لیجئے، آپ آج کے مشرک کو لیجئے. ایک تو پہلے ہی یعنی بچہ پہلے پیدا ہونے سے پہلے ہی دوسروں سے مانگتے ہیں. شرک یعنی اگر ہم کو نیک اور صالحہ اولاد ہوں گی تو یعنی دوسروں سے نذرانہ پہلے ہی منت مانگتے ہیں، اور جب بچہ ہوتا ہے پھر اور دوسروں سے ہی نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ دور جدید کی جہالت دیکھیے، جبکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے تو اللہ ہی کی نعمت ہے. تو یہ ہے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کی مشرکوں کی جہالت اور آج کے دور کی جہالت. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی کیسے نادان ہیں یہ لوگ جو ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی بھوتوں کو جو یہ مانگتے ہیں تو کیسے نادانی کی باتیں کرتے ہیں یہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی ہی مدد ہی پر قادر ہیں. یعنی یہ جو بھوت ہاتھ سے بناتے ہیں تم، تو یہ
نہ خود کی مدد کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں. یعنی یہ جو بت پرستی ہے تو یہ بھوتوں کو جو مانگتے ہیں تو یعنی یہ کتنے بے بس ہیں. یہ نہ خود کی مدد کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی ہی مدد کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ حج کی 73ویں آیت میں فرماتا ہے، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سورہ حج کی 73ویں آیت میں فرما رہا ہے، یعنی یہ جو معبودوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو مثال اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے مکھی تو اسے بھی چھڑا نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. یعنی یہ حال ہے ان کے بھوتوں کی. یعنی مکھی بھی اگر ان سے کوئی چھین لے، مکھی بھی کوئی کھانا ان کے سامنے جب رکھا جاتا ہے نذرانہ، اس میں سے مکھی کچھ کھا لیتی ہے تو اس کو بھی نہیں چھین سکتے، یہ نہ یہ مکھی بنا سکتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی 41ویں آیت میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ جانتے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے یہ بت پرستیوں کی مثال بیان کرتا ہے قرآن مجید میں. یعنی مکڑی کا جو گھر سب سے کمزور گھر ہے دنیا میں، تو یہ اس طرح سے بت پرستوں کا یہ ہے. یعنی جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ سمجھتے. تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نہ ان کی مدد کر سکتے اور نہ آپ اپنی مدد پر ہی قادر ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارا خیال صحیح ہے. تم بالکل تمہارا جو خیال ہے تم ان سے دعا مانگتے ہو تو یہ جو ہے بالکل نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ یہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ یعنی تم جس سے مانگتے ہو خود ہاتھ سے تراش کر، بھوتوں کو تراش کر ان سے مانگتے ہو، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟ کیا یہ آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھے؟ کیا رکھتے ہیں؟ ان کے پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، چلے پھرے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ ان کے کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنے؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنے؟ یہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اے محمد ان سے کہہ دو کہ بلا لاؤ اپنے ٹھہرائے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین جو ہے مکے کے مشرک
تم کو ان سے چیلنج کرو ان کو. تم جو بھوتوں کو پوچھتے ہو، یہ جو 360 خانے کعبہ میں بھوت رکھے گئے تھے اور جن جن کو تم معبود بناتے ہو، ان سب کو بلا لاؤ. اور اے محمد ان سے کہہ دو بلا لاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے تھوڑی بھی مہلت نہ دو. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ان کو چیلنج کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے ایک کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو چیلنج کرو اور کہو کہ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے، ایک اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید نازل کی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نیک آدمیوں کی کیا کرتا ہے؟ حمایت کرتا ہے. بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں. اور تم جو خداؤں کو پوچھتے ہو، جس کو تم مانگتے ہو، جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں. بلکہ اگر تم انہیں سیدھے راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بلکہ جو ہے تم ان کو سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. یعنی جو ہاتھ سے بھوت تراش کے بناتے ہو تو یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی جو ہے تو نہیں دیکھتے. تو اس طرح سے سورہ اعراف کی یہ آخری رکوع کی 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے شرک، جو بت پرست لوگ کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو بھوت تم بناتے ہو ہاتھ سے، یہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں. یہ تو تھا اس وقت کی جہالت کا شرک میں شرک. لیکن دور جدید کا شرک دیکھیے، آج جو ہے آج کے دور کا شرک کو لیجیے آپ. دور جدید کی جو بت پرستی ہے اس کو لیجیے. آج کا شرک، آج کا جو بت پرست جو ہے، یہ یہاں تک کہ ہمارے ملک کو لیجیے آپ، جانوروں سے بھی مانگا جاتا ہے. جانور، اور ایک جانور کے واسطے انسانوں کو مارا جاتا ہے، انسانوں کی جان لی جا رہی ہے. یہ دور جدید کی جہالت ہے، یہ دور جدید کا شرک ہے. یعنی شرک اس وقت کا شرک اور آج کے دور کا بھی شرک کو لیجیے آپ. تو یہ تھا سورہ اعراف کی 10 آیتوں کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بت پرستوں کو، یہ مشرکوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان کو آپ چیلنج کیجئے کہ آپ سب مل کر جو ہے میرے خلاف تدبیر کیجئے اور مجھے ذری بھی مہلت نہ دیجئے. میرا حامی و ناصر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی و ناصر صرف اور صرف اللہ ہے. تو یہ ہر دور کے مشرکوں کے لیے چیلنج ہے، اور ہر دور کے جو دائی ہیں ان کو بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مشرک دنیا کے چاہے کتنا ہی ظلم ڈھائے یا کچھ بھی کرے، لیکن دائی کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. ہر وقت جو ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی مشرک اگر کسی پر ظلم ڈھاتا ہے، کسی مسلمان پر اگر ظلم ڈھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے
دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ جو ہے ایک آزماتا ہے، کہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ اس کو وہیں پکڑے جو ظلم ڈھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ بت پرستی کا جو بت اس وقت کے جو مشرک تھے مکے کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف دے رہے تھے، ظلم ڈھا رہے تھے، تو ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس وقت کے مشرک ہو یا آج کے بھی مشرک ہو، ان کے لیے بھی آج یہ آیتوں میں چیلنج ہے کہ آپ سب مل کر تدبیر کیجئے، اور اللہ جو ہے ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔